Assalamu alaikum. This is Dr. Askia Awan. Welcome to our session on Mental Health Day tonight. This program is being carried out by Center of Health Innovation and Transformation, which is a project of Unit Consultant. Whenever someone is suffering from a mental health disorder, it's hard to feel the pain, the struggle, the trauma. When and how do we expect things to change? What steps are being taken by us to improve the mental health in our region, our community, our home? 10 अक्टूबर को हर साल ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में आगाही पैदा करने के लिए नफ्सियात का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद ज़हनी बीमारी के मुतालिक आगाही और उसकी रोकथाम है। 10 अक्टूबर 1992 में पहली बार मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था, जो कि रिचर्ड हंटर, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे WFMH के, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था और उसके बाद से ये हर साल मनाया जाता है और इसकी थीम मुख्तलिफ होती है हर साल। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, कुलीग, हर एक का बहुत अहम रोल है, क्योंकि उनको ना सिर्फ मरीज का ख्याल रखना होता है, मरीज की नहीं बल्कि हम मुतासरा शख्स कहेंगे, उसका ख्याल रखना होता है, बल्कि अपना भी, क्योंकि उनकी अपनी ज़हनी सेहत भी मुतासर होने का खतरा होता है। एक अजीब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ। आई थिंक ये शेर थोड़ा सा हमें सम अप करता है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं यूनिट कंसल्टेंट्स का, जिसके तहत चिट का प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे हेल्थ सिस्टम से मुतल्लिक है। इसका काम ना सिर्फ हेल्थ सिस्टम में मौजूद किसी कमी या ज़रूरत की निशानदेही करना है, बल्कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मुतारिफ भी करवा रहे हैं ताकि लोग घर बैठे बहुत सी सेहत के मसाइल समझ सकें, कंसल्ट कर सकें और साथ ही साथ ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। आज हमारे पैनल में हमारे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे मुतारिफ होते हैं और जो खिदमात ये ज़हनी सेहत के हवाले से अंजाम दे रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर रुबीना किदवाई, डॉक्टर इकबाल आफरीदी, डॉक्टर सना, डॉक्टर नूरुज़्ज़मान रफीक, मिस सना लियाकत और डॉक्टर मिनहाज किदवाई। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला कि आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से हमारे साथ बात कर सकें। सबसे पहले मैं डॉक्टर रुबीना का तारुफ करा दूं। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। She received her doctorate from California School of Professional Psychology, USA. Her experience ranges from psycho-diagnostic assessment of children and adults. Dr. Rubina, please आप अपने कुछ इस बारे में हमसे बात कीजिए आज ज़हनी सेहत के हवाले से। थैंक यू सो मच आसिया, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। मेरे लिए हमेशा ये एक खुशगवार बात होती है, खुशाइन बात होती है कि ज़हनी सेहत के बारे में बात कर सकूं। 20 साल से इस फील्ड में बहुत से मुख्तलिफ रोल अदा करती रही हूँ ज़हनी सेहत के हवाले से, और उसके बाद भी आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है। ये बहुत अहम और बहुत दिलचस्प टॉपिक भी है। अगर आप मुझे इनेबल करें, मैं एक आई एम गोना शेयर शॉर्ट पावर पॉइंट। आई अंडरस्टैंड मेरे पास 5 मिनट हैं, तो मैं सिर्फ जल्दी से 2-3 स्लाइड्स पर ही फोकस करूंगी। आप लोग को नजर आ रही है मेरी स्लाइड? एवरीवन कैन सी इट? जी यस यस। ओके, ऑलराइट। सो शायद आप लोग में से कोई पैनलिस्ट इस बारे में बात करें कि ज़हनी सेहत की WHO की डेफिनेशन क्या है। थोड़ा सा मैं उसको टच करूंगी कि ज़हनी सेहत इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, एक आसूदगी की कैफियत है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। तो ज़हनी बीमारी सिर्फ परेशानी नहीं, ज़हनी सेहत सिर्फ आसूदगी की कैफियत नहीं। आसूदगी की कैफियत कम व बेश, यानी हमेशा तो इंसान नहीं होता, उसके साथ साथ इंसान में काबिलियत हो कि जब उस पर मुश्किल वक्त आए, जब वो परेशान हो, मर्द या औरत, बच्चा बच्ची, तो मुस्बित तरीक़ों से उसे डील कर सके। तो लिहाजा मुस्तकिल एक अच्छी कैफियत नहीं है ज़हनी सेहत। अच्छी से अच्छी ज़िंदगी में मसले मसाइल आते हैं, तो उन स्ट्रेस से कोप कर लेना, अपनी सलाहियतों को उजागर कर पाना,
اگر زندگی کی ایسی صورتحال ہے یا کنڈیشنز ہیں جس میں کوئی انسان، عورت، بچہ، بچی اپنی تمام صلاحیتوں کو اجاگر نہ کر سکے تو بھی وہ ویلنس یا آسودگی کیفیت نہیں ایکسپیرئنس کر سکتے. اسی طرح پروڈکٹیو زندگی گزارنا، اپنی کمیونٹیز میں ایک پروڈکٹیو مثبت رول ادا کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور کوئی بھی انسان کسی ایک ٹائم میں ان تمام اسٹیٹس کو اچیو تو نہیں کرتا یا کرتی، لیکن یہ ایک ایسپریشن ہے. This is the goal we want to aspire towards, and that's what overall mental health and wellness is. And of course, اس سال کی جو تھیم ہے mental health well-being for all، اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو mental health ہر انسان، عورت، بچہ، بچی کو امپیکٹ کرتی ہے. ابھی آسیہ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ زندگی کے طبقے میں، زندگی کی ایج وائز کوئی ایسا مرحلہ ہے نہیں جہاں ذہنی صحت اہم نہ ہو. ذہنی صحت نہیں ہے تو مکمل صحت نہیں ہے. تو میں صرف ایک پوائنٹ جو ہے باور کراؤں گی آج اپنی بات چیت میں، 5 منٹ میں کوشش کروں اسے کلیکٹ کروں. اور اس کے لیے ہم نے جو کووڈ کے 2 سال دیکھے اس کو ایک مثال کے طور سے لوں گی. اگر آپ سب اپنے اسکرین پہ یہ دیکھ رہے ہیں، WHO کا ایک ٹپیکل سا ٹرائنگل ہے جو اکثر لیولز آف اسٹیٹس یا لیول آف کیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اگر آپ دیکھیے تو جو اوپر والا ٹرائنگل ہے، اگر آپ فرض کریں پاکستان کو ہی لے لیں کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کو کووڈ ایکچولی ہو گیا تو پوری پاکستان کی پاپولیشن کی بنسبت تو وہ ایک اسمالر پرسنٹیج تھی. الحمدللہ دنیا بھر کے حوالے سے بھی ہمارے ملک میں قدرے کم کیسز ہوئے، مگر پورے پاکستان میں دیکھیں تو جو ایکچولی پازیٹیو ہو گئے، بیمار ہو گئے، ان کی پوری پاپولیشن کے حوالے سے ایک اسمالر پرسنٹیج. یو کین امیجن کہ یہ اوپر والے باکس میں وہ لوگ تھے جنہیں کووڈ ہو گیا تھا. اس کے بعد نیچے والے ڈبے میں آپ دیکھیں گے وہ لوگ تھے جنہیں کووڈ شاید نہ ہوا ہو لیکن وہ ایٹ رسک تھے، عام لوگوں سے زیادہ ان کو خطرہ ہوتا تھا. ہم جانتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ایلڈرلی تھے، جنہیں ہارٹ ڈیزیز تھی، جنہیں کوئی پرائر میڈیکل کنڈیشن تھی، وہ زیادہ ایٹ رسک تھے. اینڈ دین بالکل نیچے آپ دیکھیں گے جنرل پبلک. جنرل پبلک میں بہت سے لوگ، ہم ہر عمر کے بچے، بچی، مرد، عورت سب تھے. زیادہ تر لوگوں نے النس نہیں کانٹریکٹ کی. رائٹ، اوکے. سو ناؤ وی کین سی کہ اس پاپولیشن کو کووڈ کی بیماری کے طور سے دیکھا جائے تو ہم براڈلی ان 3 گروپس میں بانٹ سکتے ہیں. وہ جو بیمار ہو گئے سب سے اوپر، وہ جو بیمار نہیں ہوئے نیچے، اور درمیان میں جن کے بیمار ہونے کا خدشہ زیادہ. اب آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے زمانے میں ان تمام تینوں لیولز کے لیے الگ الگ اسٹریٹجی استعمال کی جا رہی تھی. جو بیمار ہو گئے تھے ان کے لیے مخصوص اسپیشلسٹ ٹریٹمنٹ تھی، آئسولیشن سینٹرز بنائے گئے، کوارنٹین ہوئی، گائیڈ لائنز بنی وقت کے ساتھ ساتھ. جو ایٹ رسک تھے ان کے ساتھ ایکسٹرا پروٹیکشن کیئر کے لیے کہا جاتا تھا. اور جو جنرل پبلک تھی، آپ کو یاد ہو ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا کہا گیا جبکہ ہم بیمار نہیں تھے، کہ سب نے ماسک پہننے، ہاتھ دھونے کئی مرتبہ، اور بالخصوص جب کسی سے ملے، اور فزیکل فاصلہ برقرار رکھیں. رائٹ. تو یہ 3 لیول میں ہماری پاپولیشن بٹی تھی اور تینوں لیول پہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تھی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جنرل پبلک میں ابھی بیمار نہیں ہوئے وہ ایٹ رسک نہ بنے، اور جو ایٹ رسک ہے وہ بیمار نہ ہو جائے. That is the ultimate. اچھا، اب اگر آپ ذہنی بیماریوں کے حوالے سے دیکھیے تو ہم یہی مثال یہاں استعمال کر سکتے ہیں. ہر سوسائٹی میں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو ذہنی امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں. ذہنی امراض شاید ہم آگے ہمارے کو پینلس کے بارے میں مزید بات کریں. ذہنی امراض ہم ان کیفیات کو کہتے ہیں وہ جس میں شدید جذبات، سوچوں میں امپیئرمنٹ، فیصلوں میں امپیئرمنٹ جو مستقل ہو، تسلسل سے ہو، جس کی وجہ سے انسان یا عورت اپنی زندگی بہترین طرح کے طریقے سے گزار نہ سکے، وہ کیفیت ختم نہ ہوتی ہو. ذہنی بیماریاں مائلڈ بھی ہوتی ہیں، ماڈریٹ بھی، سیویئر بھی. جو لوگ ذہنی امراض کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشلسٹ کیئر ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز، مینٹل ہیلتھ نرسنگ، اس پاپولیشن کے لیے یہ کیئر ہوتی ہے. اس کے بعد ذہنی امراض کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ایٹ رسک ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ابھی یہاں اوپر نہیں پہنچے لیکن ان کے چانسز عام انسانوں سے زیادہ ہیں. یہاں پہ کچھ میں نے مثال کے طور پہ بتائے ہوئے کون سے گروپس ایٹ رسک ہوتے ہیں، اور بھی گروپس ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اسٹریٹ چلڈرن، جو بچے سڑکوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، وہ منشیات، سبسٹنس ابیوز یعنی منشیات کے عادی ہو جائیں، اس میں وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں.
ہر طرح کا ابیوز ان کے ساتھ ہو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جن گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہو وہاں کے افراد خواتین جن کی طرف ہوا ہو یا ان گھروں میں پلے بڑے بچے ایٹ رسک ہوتے ہیں. وہ لوگ جنہیں کسی بھی طرح کی پیدائشی معذوری ہو یا وقت کے ساتھ کوئی معذوری ہو گئی ہے وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں. یعنی ان گروپس کے ساتھ ٹارگیٹڈ انٹرونشنز کرنی ہوتی ہیں. ان کو خاص ان کے ساتھ کوئی ایسی ذہنی امراض کی طرف نہ جائیں. اینڈ فائنلی ہماری نیچے جنرل پبلک. جنرل پبلک میں عام طور پہ ہم جی رہے ہیں اور ہم فرض کریں کہ اتنے خوش قسمت اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایٹ رسک گروپ میں نہیں آئے, لیکن ہم کسی بھی ٹائم جو جنرل پبلک ہے یہ کسی بھی ٹائم ایٹ رسک ہو سکتی ہے, اور جو ایٹ رسک لوگ ہیں وہ کسی بھی ٹائم ذہنی بیماری کی طرف جا سکتے ہیں. تو جو اسٹریٹجیز کی جاتی ہیں ہر لیول پہ, تو ذہنی امراض کے لیے ذہنی صحت ہم کہیں گے اس کے حوالے سے بھی یہ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں. تھوڑی میں بات کروں کہ جنرل پبلک یا پریونٹیو اسٹریٹجیز ہم کہتے ہیں ذہنی امراض کے حوالے سے کیا ہیں. عام طور پہ یہ پبلک ہیلتھ میں آپ جانتے ہوں کہ دو طرح کی انٹرونشنز ہوتی ہیں, یونیورسل اسٹریٹجیز اینڈ ٹارگیٹڈ اسٹریٹجیز. یونیورسل اسٹریٹجیز کووڈ میں یہ تھی کہ سب نے ہاتھ دھونے ہیں, سب نے ماسک پہنا ہے, یونیورسلی اکراس دا بورڈ, رائٹ, سو پیپل ڈونٹ بیکم ایٹ رسک. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت سا کام پریونشن کا اسکولز میں ہوتا ہے, بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے, یوتھ میں ہوتا ہے. اگر ہم ایٹ رسک گروپس دیکھیں تو عورتیں بالخصوص پریگننٹ عورتیں میں ڈپریشن کا رسک اگر ہائی ہوتا ہے تو جہاں میٹرنل مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے کلینکس ہوتے ہیں وہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ خواتین کو ڈپریشن کے بارے میں, پوسٹ پارٹم کے بارے میں تعلیم بھی دی جائے, انہیں اسکلز بھی سکھائی جائے. میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا, میں ایک آرگنائزیشن میں جس کا نام ہے سویرا, اور یہ سوتی فاؤنڈیشن کا مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. تو تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ سویرا جو ہے اس وقت ہم یہ مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ پریونٹیو اسٹریٹجی ہماری یہ کہ ہم کچھ اسکول بیسڈ پروگرامس کر رہے ہیں. ہم ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اپنی کلاس کے ان بچوں کی نشاندہی کر سکیں جو بچے کچھ ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس کے علامات دکھا رہے ہیں. ٹیچرس کا کام ڈائگنوز کرنا نہیں ہوتا, لیکن ہمیں ریسرچ سے یہ پتا ہے کہ جتنی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں 50% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیماری کی علامات لڑکپن میں شروع ہوئی, 13, 14, 15 سال میں شروع ہوئی, بہت سال گزر جاتے ہیں کسی کی نظر میں نہیں آتی. ان کو جلدی کیچ کیا جائے تو ان کے ساتھ جلدی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں اور ان کو جلدی مدد دی جا سکتی ہے, ان کے پیرنٹس کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے. اسی طرح اسکول بیسڈ ایک اور پروگرام ہوتا ہے سوشل ایموشنل لرننگ. یہ اکثر ٹیچنگ کریکولم میں شامل ہوتا ہے. اس میں بچوں کو, اور یہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہوتا ہے, اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے یوتھ کے لیے, چھوٹے بچوں کی کچھ اور ہوتی ہے. گول یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی جائے, بیٹر کوپنگ سکھائی جائے, ٹالرنس سکھائی جائے, سو دیٹ دے آر, جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں وہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بروقار لاتے ہیں, وہ زندگی کے مسائل سے بہتر نمٹ سکتے ہیں, اینڈ ان کی سوشل ریلیشن شپ زیادہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پروگرامس ہیں جس میں جاؤں گی نہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ایوری ون ٹو نو کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بے تحاشا ریسرچ ہے. پبلک مینٹل ہیلتھ ایک پوری فیلڈ ہے جس میں بہت سی ریسرچز ہیں کہ پریونٹیو لیول پہ کیا کام ہے, ٹارگیٹ گروپ کے ساتھ کیا کیا کام ہو سکتا ہے, اور جو النس کی ٹریٹمنٹ ہے اس کا تو وہ ٹریڈیشنل ہے ہی, ہم جانتے ہیں جو پاکستان میں اس کی بہتری کا کافی روم ہے. So I'm very mindful کہ میرا ٹائم کم ہے, مجھے اپنی اسکرین پہ ٹائم نہیں نظر آ رہا, but I imagine that my time is up. I'm just going to go through this. Who are the stakeholders? Real quick, آپ پڑھ نہیں پائیں گے, but everyone in the society is a stakeholder. Community members, mental health professionals, governments, because everyone is impacted and affected. Okay. So I'm going to stop here, and I hope that this has been, if you take one thing away with you, is that there is prevention and there is promotion of mental health as well. اور بہت سے پروگرامز ہیں out there, and I hope that it takes up something. اسپیشلی آپ کے ڈیجیٹل ہیلتھ میں جو ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کا آج کل بہت کام ہو رہا ہے. سو ریئلی ایکسائٹنگ ٹائم ٹو بی ورکنگ مینٹل ہیلتھ. تھینک یو سو مچ. دس از اٹ فار می. تھینک یو ڈاکٹر روبینہ. آپ نے آسان زبان میں ہمیں بہت اچھے سے ٹرمینالوجیز بھی سمجھائیں اور مینٹل ہیلتھ ڈے کے بارے میں بہت اچھی انسائٹ دی. تھینک یو. ڈاکٹر اقبال آفریدی.
He is an expert psychiatrist with more than 30 years of experience. He is Dean Faculty of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, and JPMC. He is President Pakistan Psychiatry Society. Dr. Sab, kindly say a few words on Mental Health Day. Is Dr. Saab there? अगर डॉक्टर साहब ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया तो आई विल मूव ऑन टू डॉक्टर नूरुल जमान रफीक. I guess he's not here with us right now. Dr. Nurul Zaman Rafiq. Yeah. Sorry. Assalamu alaikum, Doctor. Walaikum salam ji. Thank you very much. I'm really grateful for giving me an opportunity to be there in this August house, and बहुत अच्छा लगा. Well, a little bit of introduction about myself. Basically, I'm working with Phoenix Foundation for Research and Development. This is an organization working in Lahore as well as in various parts of Punjab in both research and development. Organization के जो काम हैं, these are mostly related with the addiction, both for the prevention and treatment. And as far as the prevention program is concerned, we are actually holding various type of activities for the behavior change, particularly in the universities, in the schools, as well as in certain workplaces like corporate sector as well. But when it comes down as far as the substance use disorder is concerned, we are actually having treatment center for adolescents, women, as well as adults. So that's what we are doing. Myself, I'm nowadays a consultant with the UNODC in Afghanistan and working for the National Drug Survey over there. And in Pakistan, as far as the Phoenix Foundation is concerned, we are conducting the National Drug Survey across Pakistan through UNODC's funding in Pakistan. So that's what we are doing. जहाँ तक ताल्लुक है मेंटल हेल्थ के हवाले से, when we talk about these problems which are related with, of course, our adolescents and those who are going to the universities at the moment, unfortunately there is an increase in the methamphetamine use, and that is causing a lot of problem over here. Then we have got those synthetic drugs over there. And if I look around, I compare the report of 2012-13, which was the National Drug Survey report. At that time, the cases of the use of ice and cocaine, we didn't have more than 10,000 people around out of 6.7 million people who are in Pakistan at that time. Now, when we are actually working as far as this drug survey program is concerned, so far definitely we don't have the estimates at the moment, but unfortunately the rate of or the prevalence of this particular ice use, that has increased a lot, and particularly in the various campuses across. And that is what we are actually having as far as the cases which are coming to the rehab centers. Most of these cases are actually the one which are brought for the treatment of ice over there. Coming down to the poorer sectors of the communities, we are working for them as well, and heroin use is very common, is still common. I would say that if keeping in view the figures that there are more than 6.4% of the people who were, as far as the population was concerned,
and out of them around, when we actually calculate the number, 6.7 million people were actually the one who have ever used any drug at that time. And if we keep that prevalence into the mind, definitely the number must be around 12 million at the moment, and that is an enormous number of in Pakistan who are ever users. But when we look around for the people who are actually having various type of substance use disorder problems and are dependent upon it, the number is again towards an increase. But when I talk only about Lahore, and we do hold rapid situational assessment on the annual basis, the number of people who are drug users at the moment, only in Lahore, which are actually visible on the streets and other places, that is more than 15 to 20,000 now. 18 to 20,000 now. So that is another thing which we have observed as far as this. When we come down to the the comorbidity, we find that there are problems of HIV and AIDS, which is very common in the injecting drug users. The number has increased a lot within past 4 or 5 years. And reason being that we don't have any harm reduction programs, particularly, for the needle syringe exchange program and others. So Global Fund is actually doing some programs for these needle syringe exchange programs, but that is actually in certain areas, and unfortunately that is not enough to actually meet all those requirements of those people. And that's another thing. And when we come down to the comorbidity related with the mental disorders, we see problems, particularly schizophrenia is there, and that it has been observed. So that is something which we do as far as the researches and these programs are concerned. So later on we can actually have some more discussion on the through the question answers. Thank you. Thank you, Dr. for such in-depth information on substance use and addictions. I guess Dr. Iqbal Afridi has joined us. Yes, it's pleasure to join you, and I'm sorry for joining late. It's okay, Dr. Salam. डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें आज के मेंटल हेल्थ डे के ऊपर कुछ अपनी इंसाइट दीजिए. जी, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am very thankful to all of you, especially the organizers, Mr. Kadwai and Mrs. Kadwai and all others, for organizing this program on the 10th October, which is the World Mental Health Day. मेरा ख्याल है मैं उर्दू में बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि ये लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है कि ये WHO का दिन नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने ये डे तजवीज़ किया था, जिसकी हिमायत WHO ने भी की, और हर साल उसका एक स्लोगन होता है, और इस बार का स्लोगन ये है कि मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन अ ग्लोबल प्रायोरिटी, यानी जहनी सेहत को हर एक के लिए तरजीही बनाना. और ये एक इस बात की निशानदी करता है ये दिन, ये एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि थ्रू आउट द ईयर ये इस पे काम होना चाहिए कि जहनी सेहत बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ अपनी और इर्द गिर्द कुंबे के लिए, बल्कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 35% हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो हमारी जहनी खुशहाली से वाबस्ता है. दूसरी बात यह है कि साइकेट्री या मेंटल डिजीज से हटकर जहनी सेहत का फ़रोग़, जिसको हम प्रोमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ कहते हैं या वेलबींग कहते हैं, जिसके 8 ज़ाविये हैं, जिसमें जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी और साथ में जो है स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, ये सब कंपोनेंट हैं उसके, और इन्वायरमेंटल. अब सब सवाल, जब WHO को ये कहा गया कि आप हेल्थ को डिफ़ाइन करें, तो उन्होंने बड़ी शानदार डेफिनेशन बनाई,
جس کی انگریزی کو یوں ہے کہ اٹ از ناٹ میئرلی دی ایبسنس آف اے ڈیزیز بٹ اٹس کمپلیٹ فزیکل سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ. اور اردو اس کی یہ ہے کہ ذہنی صحت محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں بلکہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی یعنی خوشحالی کا نام ہے. لیکن جب WHO کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ذہنی صحت کو ڈیفائن کریں تو وہ ایک ہی جملے پہ سب متفق ہوئے کئی ہفتوں کی جدوجہد کے بعد کہ مینٹل ہیلتھ از براڈر دین لیک آف مینٹل النس، یعنی ذہنی صحت ذہنی بیماری کی عدم موجودگی سے کہیں بڑھ کر ہے. کیا بڑھ کر ہے اس کو ناپا کیسے جائے؟ تو لہٰذا ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے ایک جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی جس کی میں پہلے انگلش بتاؤں گا پھر اردو میں ترجمہ ہم نے کیا اس کا کہ mental health is a state which has 4 components in which each and every individual realizes his or her potential, can cope with daily stresses, can work fruitfully and productively, and can contribute to his or her community. یعنی ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے نمبر 1 جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو کہ مجھ میں خامیاں کیا ہے اس پہ قابو پاؤں اور اچھائیاں کیا ہے جس کو میں اجاگر کروں. اور یہ ہمارے یہاں بڑا بدقسمتی کہ اگر بچہ میتھس میں فیل ہوتا ہے تو میتھس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، نیچرل ٹیلنٹ بھول جاتے ہیں. جیسے وقار یونس کو اگر ہم شروع سے ہی بیٹسمین بنانے پہ لگتے تو بڑی انرجی خرچ ہوتی تب بھی وہ جیسا کامیاب بالر نہ بنا پاتے. تو ایک تو یہ ہے. نمبر 2 کہ روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. نمبر 3 کہ ثمرمند اور مفید کام کرے یعنی جو فروٹفل اینڈ ورک کرے. اور نمبر 4 اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. That means if somebody is not contributing to his or her community or organization where he is studying or working, he or she is not mentally healthy. تو اس کسوٹی کو اگر ہم پاکستان میں اپلائی کریں، میں اس پہ آج کل سروے کر ہی رہا ہوں، اور جب یہ پاکستان کے جو ہے آدم شماری ہو رہی تھی، ایک تو مردم شماری تھی، ہم نے منع کیا کہ یار صرف مرد، کسی زمانے میں صرف مرد گنے جاتے تھے تو ہم نے ان کو کہا یار آدم شماری اس کا نام کرو. تو ان کو میں نے لیٹر لکھا ہے ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کہ آپ لوگوں نے جو اس میں لکھا ہے کہ آپ کے ذہن گھر میں یا آپ کا جو ہے پاگل ہے، پاگل لفظ ہٹا کے اس کی جگہ ذہنی اچھی حالت کے بارے میں کتنے مطمئن ہیں یہ سوال ڈالیں. تو اس میں یہ کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں بچے پڑھو، باہر جاؤ، ڈگری لو اور ملک کو چھوڑو. تو if somebody is not contributing to his community, country, home اور آرگنائزیشن جس ادارے میں پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے، he is not considered mentally. تو اس کسوٹی کو جب لندن میں اپلائی کیا 2017 میں تو 13% لوگوں نے اس کو فلفل کیا اور کہا کہ ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، ہم خوشحال ہیں. باقیوں نے کہا کہ صبح ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ ویل بینگ ہم نے لانی ہے کہ ویئر دا پیپل شوڈ انجوائے ورک کنسیڈرنگ اسٹڈی اینڈ ورک ایز اے بلیسنگ رادر دین برڈن. یہ نہیں ہے کہ مہمان کو وہ نعمت سمجھے اور زحمت نہ سمجھے. اسی طرح پڑھائی کو اور کام کو عبادت اور سمجھے، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھراپی. تو اس بات پہ جب تک ہم ذہنی صحت کے متعلق ایڈوکیسی نہیں کریں گے تو ہم ہمارے ملک میں لوگوں کی کارکردگی، چاہے اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ادارے میں کام کر رہا ہو، اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی. ہی شوڈ انجوائے ہز ورک. اور ہمیں یہ انڈیوس کرنا ہوگا بچوں میں کہ لرننگ شوڈ بی تھرو فن رادر دین فیئر. اور اس کو آپ عذاب نہ سمجھو کہ میں نے یہ کرنا ہے، بھائی اس کو انجوائے کرو. تو اسی طرح سے یہ جب کریں گے، کام انجوائے کریں گے تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ لوگوں میں ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ 35% ہماری کسی بھی ملک کی اکانومی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ضائع ہوتی ہے. اگر مینٹل ہیلتھ اچھا ہو تو 35% اس کی اکانومی اچھی ہوگی. تو دیٹ مینس وی ہیو ٹو انویسٹ ان مینٹل ہیلتھ. اور اس انویسٹمنٹ پہ یاد آیا کہ لاسٹ ایئر ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی مجھے سری لنکا والوں نے بلایا سارک فیڈریشن میں کہ آپ ٹاک دیں. تو میں نے ٹاک دی کہ انویسٹنگ ان مینٹل ہیلتھ. وہاں امریکن سائیکیٹرسٹ کھڑا ہوا کہ آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. امریکہ میں تو ہم بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں پھر بھی رزلٹ اچھے نہیں ہیں.
تو میرا جواب یہ تھا کہ آپ لوگ صرف پیسوں کی بات نہیں کریں, انویسٹمنٹ ادر طریقے سے بھی ہے جس میں نیت ہے, اور مائنڈ فل ہو کے کام کرے اور تذکرہ کرے اور ایڈوکیسی کرے. جیسے ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر نے اسٹنٹ بچوں کا اپنی تقریر میں ذکر کیا تو توجہ مل گئی. تو لہٰذا ہمیں ول بھی انویسٹ کرنا ہے, ٹائم بھی انویسٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈوکیسی بھی کرنی ہے, صرف پیسہ نہیں دینا. تو اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کو فروغ دیں اور ہر جگہ پہ دیں. میں جاپان والوں نے مجھے بلایا تھا کہ ہم نے سوسائڈ کو کس طرح سے ایڈریس کیا. وہاں پہ کوئی بھی کارخانہ نہیں کھلتا جب تک وہاں پہ مینٹل ہیلتھ سروسز نہ ہوں. میں وہاں پہ جو ہے سیمنٹ کے کارخانے گیا, الیکٹرانک گیا, سب کارخانوں میں مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے تو اسکولوں میں نہیں ہے, حالانکہ اسکول مینٹل ہیلتھ سروس اچھی تھی لیکن مس یوز کیا گیا. تو اور دوسرا ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے صرف سندھ میں 30 ضلعوں میں سے 20 میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہی نہیں ہیں. تو جبکہ WHO نے یہ ایک سلوگن نکالا تھا کہ 2020 میں جو ہے ہیلتھ فار آل ایٹ دی ڈور اسٹیپ آف دا پیپل ویئر دے لیو, ویئر دے ورک اور ویئر دے اسٹڈی. اور 2000 کو جو ہے آج 2020 ہے تو اس میں بھی ہماری حالت یہ ہے. تو لہٰذا ہمارے پولیٹیشین کو اور دوسرے جو ہے NGOs کو چاہیے کہ اس پہ ذرا غور کریں. اور اگر لوگ مثال کے طور پر ہم ذہنی صحت کا فروغ دے دیں کہ ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو, استاد شاگرد کا نہ ہو, سینئر جونیئر کا نہ ہو, تو ہمارے کورٹوں کے ٹائم بچ جائیں گے اور جھگڑے فساد نہیں. اگر ایک ڈرائیور کو ہم یہ بتا دیں کہ آپ یہ سیٹ بیلٹ باندھ کے آرام دہ پرسکون نشہ کیے بغیر ریلیکس ہو کے ڈرائیونگ کریں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے. جب ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے تو آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کا خرچہ کم ہو جائے گا, ہیڈ انجری کم ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسکولوں میں, اپنے کارخانوں میں, دوسری جگہوں میں مینٹل ہیلتھ کی پروموشن کا, فروغ کا تذکرہ کریں. اور اس کے لیے بس میں آخری یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں, شاید لوگ بور نہ ہوں میری باتوں سے, کہ کیا کریں ہم انفرادی طور پر, ہم کیا کریں کہ ذہنی صحت کا فروغ ہو, اور اجتماعی طور پر کیا کریں. انفرادی طور پر اپنی ABC کو ٹھیک کریں. ABC, A سے افیکٹ جس کا مطلب ہوتا ہے ایموشن, جذبات, B سے بیہیویئر جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن یا رویہ, اور C سے کوگنیشن جس کی اردو فہم ہے یا وقوف ہے یا سمجھ ہے. اس کو سمجھ کو ٹھیک کریں لوگوں کی, اپنے لیے, دوسروں کے لیے, ملک کے لیے, اور کمبائن. اور اس کے ساتھ اچھی طرز زندگی کے وقت پہ سونا, اٹھنا, ورزش, عبادت, کام, اور اس کے ساتھ ساتھ امیوزمنٹ ایکٹیویٹی. اور یہ تو انفرادی طور پر ہو گئی. اور نشے سے دوری اور ریشنل یوٹیلائزیشن آف موبائل اینڈ الیکٹرانک. یہ نہیں ہے سارا دن بچے گھسے ہوتے ہیں. میں نے پریزیڈنٹ صاحب الوی صاحب کے سامنے ایک پریزنٹیشن دی کہ یہ جو رات کے پیکیجز ہیں یہ بند ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹس آر ڈوئنگ دیز ایکٹیویٹی ایٹ دی کاسٹ آف دیئر سلیپ, which is under value privilege in the contemporary lifestyle. اور اجتماعی طور پر کیا کریں, باہمی تعلقات, رویے اور باہمی کمیونیکیشن کو امپروو کریں. جب باہمی تعلقات اور کمیونیکیشن کو امپروو کریں گے تو اس سے جھگڑے فساد نہیں ہوں گے. With this I'll end. Thank you very much for giving me the opportunity to share my views. Thank you so much, Doctor, for the valuable information. Thank you. Now moving on to Dr. Sana. She's a psychiatrist. She's done her post-graduation from Aachen and fellowship in climate and health equity from Milken School of Public Health. Dr. Sana, over to you. Kindly give us some insight on this. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. And first of all, thank you so much for inviting me to such an esteemed panel. I can see my teachers here, so it's really an honor to be a part of this panel. So I'm Dr. Sana Siddiqui. I am a consulting psychiatrist. I have worked at Aachen University as a consulting psychiatrist and a student psychiatrist. And after that, I, along with a couple of my friends and colleagues, started a social enterprise called Sinus Pakistan Neuroscience Institute.
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कुछ चीज़ें मैं रीइटरेट करना चाहूँगी, रीइंफोर्स करना चाहूँगी. डॉक्टर रुबीना ने बात की, बहुत ही जामे सा इंट्रोडक्शन दिया हमें कि अगर हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं या मेंटल हेल्थ की प्रमोशन, अवेयरनेस या बर्डन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें मेंटल हेल्थ होती क्या है. डॉक्टर बाला अफरीदी ने बहुत ही आपको एक जामे डेफिनेशन बताई है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से, और डॉक्टर नूर, डॉक्टर रुबीना, डॉक्टर इकबाल ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ये बताया है कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, प्रमोशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है. देयर आर सर्टेन लेवल्स, लाइक डिफरेंट लेवल्स, कि जिसके ऊपर जो है डिफरेंट तरह की इंटरवेंशंस की जा सकती हैं जो कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में और एक मेंटली हेल्दी कम्युनिटी बनाने में हमारे लिए मदद कर सकती हैं. अगर आप वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के ओवर द इयर्स जो इनके थीम्स रहे हैं हर साल, वो आप देखें तो वो इनिशियली स्टार्ट हुए थे विद इंडिविजुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर फोकस, और अब ग्रेजुअली फॉर द पास्ट 2 to 3 years वो बहुत ज़्यादा फोकस ये कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पब्लिक हेल्थ का पार्ट होना चाहिए, ग्लोबली जो है वो ग्लोबल हेल्थ का पार्ट होना चाहिए, प्राइमरी केयर का पार्ट होना चाहिए. बिकॉज अगर हम डाउन स्ट्रीम जो है वो मैनेज करते रहे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को, तो अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हम उस बर्डन को उस तरह से एड्रेस नहीं कर सकेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम अपस्ट्रीम जो है वो मैनेज करें मेंटल हेल्थ को, या अपस्ट्रीम एड्रेस करें मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को. और उसके लिए पब्लिक हेल्थ लेवल के ऊपर जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है. पब्लिक हेल्थ के लेवल के ऊपर या प्राइमरी हेल्थ के लेवल के ऊपर इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को, ताकि जिस तरह से डॉक्टर रुबीना ने कुछ आपको इंटरवेंशंस बताई हैं जो कि जनरल पब्लिक लेवल के ऊपर की जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ से एड्रेस करना शुरू करेंगे तो शायद जहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर इकबाल ने बताया कि बहुत सारे, सिंध का उन्होंने एग्जांपल दी, लेकिन अगर आप ऑल ओवर द पाकिस्तान देखें तो हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक फिगर अगर मैं आपको बताना चाहूँ साइकाइट्रिस्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी 222 मिलियन की पॉपुलेशन है और वी हैव जस्ट 500 साइकाइट्रिस्ट, व्हिच मेक्स के एक साइकाइट्रिस्ट जो है इट्स responsible for taking care of 500,000 of population, and like being a psychiatrist it's not humanly possible कि एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो 500,000 पॉपुलेशन को ट्रीट कर सके, मैनेज कर सके. तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपस्ट्रीम लेवल के ऊपर जनरल पब्लिक से, प्राइमरी केयर से जो है वो इंटीग्रेट करें मेंटल हेल्थ की मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग, ताकि प्राइमरी लेवल से चीज़ें जो है वो होना स्टार्ट होंगी तो शायद प्रॉब्ली टर्शियरी लेवल तक पहुँचते जो है बहुत ज़्यादा सिवियर डिसऑर्डर्स को जो है वो हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़े, और बहुत सारी चीज़ें जो कि सिस्टम लेवल के ऊपर की जा सकती हैं तो वो सिस्टम लेवल के ऊपर ही एड्रेस हो जाएं, ताकि जो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो. सो उसी हवाले से जो हमारा इंस्टीट्यूट है साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट, सो it started off almost a year back with a vision of building a mentally healthy community. सही है. और उसके लिए like I mentioned कि we, like I said, we as an institute we believe that we need to address this huge burden of mental health disorders by going upstream and reimagining connection. Okay. जैसे आपके पूरे पैनल में जितने भी लोग मौजूद हैं, so they are working and in different areas and having different expertise. We believe at Synapse that we need to make connections in all of these areas, and we need to make connections and bring all these institutes, all these organizations, and all these individuals that are working on mental health, and bring them together and build up on each other's strengths. क्योंकि हम मिल के ही जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को
کہ ایشوز اینڈ پرابلم اسپیسیفکلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. وی بلیو کہ every individual member of the community has the responsibility to take care of mental health of each other, اور اس میں ہر ایک کو اپنا جو ہے وہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہوگی. سو اسی حوالے سے what we do and how we do it is that we collaborate with organizations, we collaborate with individuals, we collaborate with corporations, and help to build their own capacity in order to address mental health in their own circle of influence, تاکہ وہ اپنے اپنے لیولس کے اوپر جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کر سکیں. اینڈ دین جب ہم انڈیویجول لیول کے اوپر یا پاکٹس آف کمیونٹی کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ہم مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کریں گے تو ان سب کی جو ایفرٹس ہیں تو وہ کمبائن ہو کے ہوپ فلی زیادہ بہتر طور پہ امپیکٹ کریٹ کر سکیں گی. سو دیٹس اینڈ اگین لائک جیسے جو تھیم ہے اس ایئر کا مینٹل ہیلتھ ڈے کا کہ میکنگ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویلنس اے گلوبل پرائرٹی, سو دیٹس ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ پلے آور رول in making it a reality. Thank you. Thank you, Dr. Sana Siddiqui. Now we have Ms. Sana Liaquat. She is an associate clinical psychologist and she works at the STEAM. Ms. Sana, please kindly share your views. Thank you so much for inviting me. It's been an honor to be there and to talk about mental health with such an amazing mental health experts. So it's really a great opportunity. Thank you so much for that. So yeah, I would like to share a PowerPoint screen about my organization. So is it visible? Ji, Ms. Sana, it's visible. Oh, perfect. So basically at the STEAM, our main focus is on 4 domains, which is awareness, education, expression and advocacy, which we feel is very, very important regarding mental health, because there are a lot of people who even doesn't know about all the things ke okay unka ye main issue hai or it's more related to mental health. They feel ke it's a very common thing, or maybe they are feeling वैसे ही उनको इस तरह के symptoms हो रहे हैं, maybe उनको इस तरह से because of their diet, because of their another things, so unko itni zyada awareness nahi hoti. So we try to bring an awareness and to provide them education so they can talk about their mental health. Okay, no, this is their mental health issue and they need help and they are suffering from this thing. And then advocacy. So basically the biggest challenge in Pakistani society, like अगर हमें कोई physical illness हो जाती है, अगर हमें कुछ fever हो जाता है, इनफैक्ट फ्लू हो जाता है या हमें खांसी हो जाती है, तो we do prefer to go to a physician. हम मेडिकल डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं, बट अगर हमें कुछ भी थोड़ी सी भी लेवल पे जहनी उलझन हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई चीज़ हमें बॉदर कर रही है, कोई सोच हमारे बार बार जहन में आ रही है या कुछ मनफी सोचें आ रही हैं, तो वी डोंट प्रेफर टू गो टू अ साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. सो देयर वर अ बिग चैलेंज, और ओवर जो कि है 50 million people आर इफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ, विच लीड्स टू बिकॉज आपकी जब मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगी, उसकी वजह से हमें डिफरेंट डोमेन्स में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या क्या हमें लॉस हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. एज डॉक्टर इकबाल ऑल्सो मेंशन कि हमारी जब इकोनॉमिक हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं होगी तो वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म इकोनॉमिकली वेल. और रिसर्चेस ने भी शो किया है कि $4 billion जो है उसकी वजह से एनुअली हमारा लॉस हो रहा है. एंड देयर आर फ्यू पीपल हु गो इनटू सब्सटेंस अब्यूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. वो स्ट्रेस से वैसे ओवरकम नहीं कर पाते और अपने इर्द गिर्द वो उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाते, वो इस तरह से हेल्प नहीं ले पाते. तो व्हाट दे डू, दे गो इनटू सब्सटेंस अब्यूज. वो ड्रग्स लेते हैं, वो अपने इंजेक्शंस लेते हैं, वो डिफरेंट उसमें जाते हैं to manage their stress. और वो फिर for time भी उनके लिए relieving होता है, but for longer time period it's really unhealthy for them.
And then if we look into relationship problems, so there are a lot of relationship problems caused by mental health distress or illness, because obviously जब उनकी mental health बेहतर नहीं होगी तो वो बच्चों पर फोकस नहीं कर पाएंगे, बच्चों पर गुस्सा कर रहे होंगे. बच्चों की तो बेसिक वहाँ से स्टार्ट होती है. और फिर काफ़ी लोग जो है बाद में कंप्लेन करते हैं कि ओके हमारे बच्चों में हम मूड डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, टेंट्रम्स देख रहे हैं, एंगर इश्यूज हैं, बच्चों में ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ के उनके पेरेंट्स से वो चीज़ें उनमें ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो पेरेंट्स से वो सब चीज़ें सीख रहे हैं. वो डोमेस्टिक वायलेंस देख रहे हैं, उनमें मज़ीद एंगर बढ़ रहा है. ख़वातीन जो है डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा फेस कर रही हैं. मैरिजेस इतने ज़्यादा हमारे पास जो डिवोर्स के केसेस होते हैं, सेपरेशन होती है, जो because of their communication, because of their mental health, they are not able to control their own anger, they are not able to work on themselves, और फिर उसकी वजह से we have to face such consequences, and then there are higher rate of suicide attempts and commits. So there are a lot of people who commit suicide because of this stress or because of this lack of education. सो तस्कीन जो बेसिकली है हमारा एम जो था कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसमें वी डिसाइडेड टू प्रोवाइड अवेयरनेस, एजुकेशन, एक्सप्रेशन, एडवोकेसी एंड देन प्रमोशन ऑफ वेलबींग एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ. बिकॉज अगर प्रमोशन फर्स्ट आर स्टेप के इफ वी provide awareness and if we do let people know that no, this is something which needs to be treated, which should be talked about, और इसका ट्रीटमेंट भी है और इस पर काम किया जा सकता है, तो लोग थोड़े से इनकरेज होंगे अपने उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के बारे में. और फिर डेफिनेटली जब वो इनिशियल लेवल पर अगर आ जाते हैं तो दैट्स रियली गुड, बिकॉज फिर उसकी इंटेंसिटी जो है वो मज़ीद मॉडरेट होने से, सिवियर होने से बच जाती है, ताकि उनका प्रिवेंशन पर ही माइल्ड लेवल पर थोड़ा सा बेहतरी की तरफ उनका रुझान हो जाता है. सो at the scheme or overall we believe in 4 domains as Dr. Iqbal also mentioned, Dr. Rubina mentioned कि because हमारी जो है हमारा बेसिक जो फोकस होता है वो 4 चीज़ों पर होता है: फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग. अगर फिजिकली हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, हम अपना अपीयरेंस का, अपने फिजिकल हमारी जो हेल्थ है अगर इट्स गुड, तो वी वुड बी एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़. और हमारे जो इमोशंस हैं, जो हम इतना ज़्यादा हम जज्बाती हो जाते हैं, हम बहुत ओवर थिंक करने लग जाते हैं, हमें बहुत सी मुख्तलिफ सोचें आने लगती हैं, तो हम अपने इमोशंस को, अगर हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग बेहतर होगी तो हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे और हम एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. एंड देन क्या होता है स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट हमारा एक पर्पस होता है लाइफ का, हमारा एक गोल होता है लाइफ का कि हमें क्या करना है, व्हाई वी आर डूइंग, तो उस चीज़ पे भी हमें फोकस करना है. एंड देन वी फॉर्म अ हेल्दी रिलेशंस. हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, हम लोगों से बेहतर तौर पर इंटरेक्ट कर पाएंगे, हमारी सोशल सिचुएशंस, हमारी गैदरिंग्स जो हैं वो हमारे, और इनफैक्ट हमारी फैमिली से हमारे रिलेशनशिप बेहतर होंगे, हमें एक सपोर्ट मिलेगी. एंड हमें ये होगा कि ओके वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट, और हमें सिर्फ अपना नहीं कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है. तो इस चीज़ पे है जो हमारी फिलॉसफी है वो ज़्यादातर अपने आप से स्टार्ट होती है, इंडिविजुअल से लेके, और फिर रिलेटेड टू अदर्स के किस तरह से हम अपने सेल्फ पे काम कर सकते हैं. पहले हम अपने नफ्स, रूह, जिस्म, हम इस पर अपने करेंगे, जो कि हमारी लिए एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उस चीज़ पे काम करके तो फिर हमारा क्या होगा, हम रिलेशनशिप हेल्दी हमारे बनना शुरू होंगे. बिकॉज अगर हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि माइंड में हमारे अपने वो नेगेटिविटी होती है, बट हम वो दूसरे लोगों पर उस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, हम वो चीज़ परसीव कर रहे होते हैं कि नहीं ये शख्स मेरे बारे में ये सोच रहा है, या ये शख्स मेरे बारे में इस तरह से समझ रहा है. लेकिन जब हमारा माइंड खुद अपना हेल्दी होगा, हमारी इतनी नेगेटिव वो सोचें नहीं होंगी, तो हम दूसरों के बारे में भी एक मस्बत राय रखेंगे, और हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे कि नहीं ये शख्स भी उसी तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है. अगर इसी तरह से हम अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक
صحت مند معاشرہ بنے گا. بیکاز کیا ہوگا, اس میں زیادہ پازیٹیوٹی ہوگی ایز کمپیئر ٹو نیگیٹیوٹی. اور پھر جب ہمارا ایک سوسائٹی اور ایک کمیونٹی تھوڑی سی لیول پہ ہیلدی ہوگی تو وہ کیا کریں گے, وہ مزید کنٹریبیوٹ کریں گے, اور اس سے لے کے ہمارا جو پورا ملک ہے دیٹ وڈ بی مور لائک ٹورڈز صحت مند پاکستان, جو کہ ہمارا لوگو ہے. سو بیسیکلی پرابلم کیا ہوتا تھا پہلے کہ زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں ان ملٹیپل آرگنائزیشنس میں کہ لوگ یا تو یہاں پر زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹرس تھے یا پھر ٹریٹمنٹ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا, لیکن اویئرنیس پہ زیادہ کام نہیں ہوتا تھا, پریونشن پر کام نہیں ہوتا تھا. بٹ اب ماشاء اللہ پریونشن پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے, بیکاز ناؤ وی ڈو نو کہ کیا اس کے آگے جا کے ملٹیپل رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ اس کو مائلڈ لیول پر ہی اس پہ ورک آؤٹ کر لیا جائے, بینیفیشریز کو, کلائنٹس کو اتنا ریزیلینٹ بنا دیا جائے کہ وہ اپنے ایک جب اسٹارٹ میں ہی ہے اس پہ خود کو کوپ اپ کر سکے اپنے پرابلمس کو, ان سب چیزوں پہ. اور دوسرا یہ تھا کہ کافی لوگ بیکاز آف کاسٹلی ایکسپینسو سیشنس لوگ پرائیویٹ کنسلٹیشنز افورڈ نہیں کر سکتے, بیکاز ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے کافی ایکسپینسو سیشنز ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس کافی وہ لوگ بھی وی ہیو اسٹارٹیڈ سروسز فار دوز جن کے لیے ایک تو کنوینس کا بھی کافی مسئلہ تھا کہ وہ آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن, اینڈ سیکنڈلی دے کانٹ افورڈ کہ ہمیں اگر ہم 2500 ایک سائیکالوجسٹ کو یا سائیکائٹرسٹ کو دیں گے, اٹس بیٹر کہ ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر لیں یا ہم کسی اور طرح سے آلٹرنیٹیولی خرچ کر لیں. تو اس وجہ سے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ مزید ڈکلائن ہو رہی تھی. تو وی ہیو اسٹارٹیڈ گیونگ فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ اور تھراپی سیشنس تاکہ لوگ اس چیز کی طرف زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں, انکریج ہوں اور اپنے ایشوز کے بارے میں بات کریں. سو بیسیکلی ہم زیادہ تر جو اپروچ یوز کرتے ہیں اس میں ہمارا اویئرنیس, اسٹگما ریڈکشن اور پرووائڈنگ فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ سیشنز ہیں. ڈینائل اور ایکسیپٹنس پہ ہم زیادہ تر اپنی جو ہماری اویئرنیس کی ویڈیوز ہوتی ہیں, ویڈیوز کے تھرو وی ڈو ٹرائی کہ ہم لوگوں کو وہ, بیکاز ہمارے پاس جب کافی لوگ آتے بھی ہیں تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو میں یہ دیکھا تھا اور وہ بھی یہی سمٹمس فیل کر رہے تھے, تو انہیں لگا کہ وہ لوگ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے. تو بیسیکلی ہم ڈینائل ایکسیپٹنس پہ زیادہ تر اویئرنیس ویڈیوز کے تھرو کام کر رہے ہیں, اور پھر جب لوگ آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ اور ریکوری پر ہم مینٹل ہیلتھ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں تھراپی, کاؤنسلنگ, اور پھر اف وی فیل سائیکائٹری کی ضرورت ہے تو پھر ہم ان کو وہاں پر بھی ریفر کرتے ہیں. سو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا گول تھا وہ یہی تھا کہ مینٹل ہیلتھ سروسز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کی جائے, اور اگر اس کا ہم امپیکٹ بھی دیکھیں تو ہم نے کوئی 8000 کے اراؤنڈ کنسلٹیشنز پرووائڈ کر چکے ہیں, 3500 پیشنٹ ٹریٹ ہو چکے ہیں, اینڈ دین ہمارا جو ہے فرسٹ پاکستانی چیٹ بوٹ وی ہیو لانچڈ. سو یا اٹس لائک اینڈ گڈ تھنگ جو کہ دوسروں ان کے لیے بھی ہے, اور دس از اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مسٹر. We would like to ask a few questions to our panelists. Dr. Rubina, पहला सवाल आपसे है. आप हमें बता सकती हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी में फर्क क्या है, उनके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, डिप्रेशन जो है आमतौर पे सॉरी Yes, please go on. I'm sorry, there's a lag here. So depression आमतौर पे शदीद उदासी की कैफियत से माना जाता है. इसमें शदीद उदासी ही नहीं, उसके अलावा नींद के मसाइल, भूख के मसाइल, खुदकुशी की सोचें. तो उदासी की एक शदीद सी कैफियत जो ख़त्म ना होती हो और जिससे ज़िंदगी में बहुत मनफी असर पड़ रहा हो. ना उदासी तो एक नॉर्मल कैफियत है, हम सब जानते हैं, हम सब ज़िंदगी में उदासी महसूस कर चुके हैं, लेकिन वो शदीद और तसलसल वाली उदासी जिसकी वजह से ज़िंदगी में खलल पड़े. एंग्जाइटी वो घबराहट की कैफियत होती है जिसमें अक्सर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, दिल का धड़कना, पसीने छूटना, सांस ना आना, बदहज़मी होना, यानी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हों.
تو گھبراہٹ ہم سب نے محسوس کی ہوئی ہے. کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہمارے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں. کبھی شدید خوشی میں بھی ہوتا ہے, لیکن بہت پریشانی میں بھی ہوتا ہے. لیکن نارمل زندگی میں وہ کیفیت آتی ہے, پھر کسی پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے. تسلسل سے جب یہی کیفیت رہے, گھبراہٹ, پریشانی, ڈر, خوف اور جسمانی کیفیات بھی ہو, خدشے خدشات بھی ہو, ختم نہ ہوتے ہوں اور اس سے زندگی پہ منفی اثرات ہوں, اتنا کہ انسان زندگی نہ گزار سکے, تو ڈپریشن اور انگزائٹی اس طرح مختلف ہے. لیکن اکثر یہ ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مکس ڈپریشن بھی ہے, انگزائٹی بھی ہے. تو وہ کہ ڈسٹنکٹ کیفیات ہیں, کہ بعض دفعہ بعض لوگوں میں دونوں بھی موجود ہوتی ہیں. I hope I've answered your question. تھینک یو ڈاکٹر روبینہ. ڈاکٹر نور الزمان صاحب, آپ یہ بتائیے نا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تھینک یو ڈاکٹر روبینہ. تھینک یو ڈاکٹر روبینہ. ڈاکٹر نور الزمان, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اسکرین ایڈکشن جو کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, کیا اس کو بھی ہم سبسٹینس ایڈکشن کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نور الزمان, are you there? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. I can hear you. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ اسکرین ایڈکشن اٹ سیلف اگر آپ دیکھیے تو اس اسکرین ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ اب بہت جگہوں پہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ایز ویل ایز ڈائریکٹ جو ہے ان کے سیشن جو ہے وہ شروع کر دیے گئے. پاکستان میں ایز سچ تو ابھی میں نہیں کہوں گا کہ جہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے ڈائریکٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں, بٹ کاؤنسلنگ ہیز بین اسٹارٹیڈ. ہمارے دوست ہیں ایک ڈاکٹر اقبال نہیں, ہی از فرام یو کے, وہ وہاں سے یہاں پہ پچھلے دنوں بھی ہماری ایک کانفرنس تھی تو اس میں انہوں نے مقالہ اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ڈے بائی ڈے ڈیو ٹو انکریز ان دا اسکرین ایڈکشن بہت سارے جو ہے اپنا سینٹرز انہوں نے وہاں پہ یہ کام شروع کر دیا. اینڈ سیم از دا کیس ود ملیشیا جہاں پہ ہم لوگ ایڈکشن کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی اسکرین ایڈکشن کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ میڈیسن یا تھراپی کیا چیز ہے جس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے, کیونکہ ایک پیشنٹ کو کافی انہیبیشنز ہوتی ہیں کہ ایک تو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ان اٹ سیلف, پھر تھراپی تک تو لوگ پھر بھی کروا لیتے ہیں, لیکن جب میڈیسن کی بات آتی ہے تو دے گیٹ ویری اپسیٹ کہ اس سے ہمارے جسم پر جو ہے وہ مضر اثرات ہوں گے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مجھ سے سوال پوچھا ہے؟ جی ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ڈیزیز مائلڈ ہو, یعنی انگزائٹی اور ڈپریشن مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہو, تو کوشش ہونی چاہیے کہ لائف سٹائل سے, ماڈیفیکیشن سے اور طرز زندگی میں تبدیلی لانے سے, مثلا وقت پہ سونا, اٹھنا, ورزش, عبادت, متوازن غذا, اس سے اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہوں تو اس کے بعد میں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بغیر دوائیوں کے, جس میں سائیکو تھراپی, کوگنیٹو تھراپی, بیہیویئرل تھراپی, کئی طرح کی تھراپی ہیں جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے, اور اس میں سائیکالوجسٹ کا بڑا رول ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید دوائی دینے والا ہی ڈاکٹر ہے, ایسا نہیں ہے. وہ سائیکالوجسٹ کا اہم رول ہے اسیسمنٹ میں بھی, یعنی تشخیص کرنے میں بھی, اور علاج معالجے میں بھی. لیکن ماڈریٹ ٹو سیویئر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو بایو کیمیکل آسپیکٹ ہیں وہ ٹھیک کریں. اس کی میں مثال میں یہ دوں گا کہ اگر ہارڈ ویئر بھی ٹھیک ہو اور سافٹ ویئر بھی ٹھیک ہو تو نتیجہ اچھا نکلے گا. اور اس میں بھی لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ بلڈ پریشر, شوگر اور ساتھ میں آرتھرائٹس, لیوکیمیا, اس کی دوائی تو ساری عمر کھاتے ہیں. سائیکیٹری کی دوائی کھاتے ہوئے بڑا گھبراتے ہیں, جنرل پیٹیشن دیتے ہوئے بھی, کارٹیسون دیتے ہوئے نہیں گھبراتے, لیکن اینٹی ڈپریشن دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہاں البتہ ہماری یہ تنبیہ ہے کہ جو مائنر سو کالڈ مائنر ٹرنکویلائزر ہیں,
बेंजोडाइजेपिन, उसको महदूद रखा जाए और एंटी डिप्रेसेंट में डरना नहीं चाहिए और देनी चाहिए, और दे आर नाइदर माइनर ट्रंक्विलाइजर नॉर मेजर ट्रंक्विलाइजर, सो देयरफॉर दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग, यानी एडिक्शन नहीं करती, तो लिहाजा सेफ हैं और 9 मंथ तक देते हैं। तो हम सब मरीजों को मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम क्यों नाकाम होती है, लगा के छोड़ देते हैं। अगर आप उसको 4-6 महीने नहीं देखेंगे तो बकरियां खा जाएंगी, सूख जाएगा। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जिस तरह माँ के पेट में बच्चा 9 महीने से पहले निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसी तरह से अगर 9 महीने दवाई खाएंगे और एक पौधे को 9 महीने रखवाली करेंगे तो बहुत इम्कान है कि वो पौधा अपने पैर पे खड़ा होगा। तो दवाइयाँ देते हुए जो है, फिर दूसरा मफरूज़ा ये है कि ये दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, ये हैं भाई, हमारी साइकेट्री की महंगी तरीन दवाई भी 3,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, और 3,000 पर मंथ का मतलब ये है कि अगर वो पकोड़े भी बेचेगा तो 5-6 हज़ार कमा लेगा, केले भी बेचेगा तो लिहाजा ये जो है ना, और जो दरमियानी दवाइयाँ हमारी 30-40 रुपये पर डे पड़ती हैं, और जो बहुत महंगी दवाइयाँ 100 रुपये के करीब पड़ती हैं पर डे। तो लिहाजा उसके अगर कैंसर के मरीज को जिसका पता है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिनकी हज़ारों में दवाई एक खुराक होती है, उसके मुकाबले में हमारी दवाइयाँ सस्ती भी हैं, बाअसर भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी कम है, और उसके इलाज की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आती है और प्रोडक्टिव पर्सन बन जाता है, अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सना सिद्दीकी, आपसे एक सवाल है कि why is teenage depression so prevalent presently? What can we do as parents and teachers to do? What can we do about it? Okay, so why is teenage depression so prevalent? So देखिए, उसके लिए हमें ये समझना इम्पोर्टेंट होगा कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्यों है। जैसे डॉक्टर इकबाल ने आपको कहा कि उन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात की, हम जब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, और रिसर्च से ये साबित है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है किसी भी तरह का, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, तो वो किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होता। उसके होने में मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि कोई एक रीज़न नहीं होता कि जिसकी वजह से आपको कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो, और दैट्स ट्रू फॉर अक्रॉस लाइफ स्पैन, कि बच्चों को मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हों, टीनेजर्स को हों, बड़ों को हों, एल्डरली को हों, तो सब में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के मल्टी फैक्टोरियल होता है, सही है, ठीक है। उसमें कुछ बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, देन देयर आर मोर चांसेस, आपका रिस्क बढ़ जाता है। आपके सर्टेन एज ग्रुप्स हैं कि जिसमें आपके चांसेस ऑफ हैविंग अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं कि आपके सोचने का अंदाज किस तरह से है, आपके ज़िंदगी के तजुर्बात किस तरह के रहे हैं, एंड देन देयर आर सम सोशल फैक्टर्स, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्ट कैसा है। तो बहुत इसी तरह से टीनेज डिप्रेशन जो है, या टीनेज में किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का होना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होता है। डॉक्टर पाला अफरीदी ने बात की प्रेशर के बारे में, सही है, ठीक है, कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो फोकस है हमारा वो सक्सेस की जो हमने डेफिनेशन बनाई है वो अचीवमेंट्स के थ्रू बना दी है, एज कम्पेयर टू कि हम जो है इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो हम उसको हम एज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग कि एज अ पर्सन वो किस तरह के हैं, उसके बजाय हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड देन उसके साथ साथ जिन चीज़ों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते एज अ कम्युनिटी। तो बच्चा, जैसे डॉक्टर बाल ने ही एग्जांपल दी कि उनकी सलाहियत जिस तरह की है उसको हम परवान नहीं चढ़ा रहे, बल्कि हमारा फोकस
کسی ایسی صلاحیت کے اوپر ہے جو کہ ایز این اڈلٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو اس بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے. تو انڈیویجول فیکٹرز ہیں اینڈ دین کچھ سوسائٹل فیکٹرز ہیں. تو وہ سارے مل کے جو ہیں وہ ٹین ایج میں اس پوائنٹ کے اوپر ڈپریشن کا کاز ہیں. اور اسی طرح سے اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی ہمیں پھر اسی طرح سے بایولوجیکل فیکٹرز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, سائیکولوجیکل فیکٹرز کو الگ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, سوشل فیکٹرز کو الگ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ڈاکٹر ثنا. مس ثنا لیاقت, آپ سے ایک سوال ہے, مختصراً بتائیے گا کہ تسکین کا جو چیٹ باٹ ہے, ہاؤ از اٹ ہیلپنگ پیپل؟ سو بیسیکلی چیٹ بوٹ پر لوگ آتے ہیں اینڈ دے ڈو انگیج ان دیٹ کہ اس میں لوگ اپنی پروفائل ڈالتے ہیں, اپنی انفارمیشن, اور اس میں کچھ اسکریننگ کویشچنس ہوتے ہیں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ریگارڈنگ واٹ یو وانٹ ٹو سیشن اور اباؤٹ واٹ یو وانٹ ٹو ٹاک. تو اس میں بیسیکلی یہ سارے کویشچن ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ سے ریگارڈنگ سارے کویشچنس ہوتے ہیں اینڈ اٹس بیسیکلی پرسن فیل کہ ایک پرسن ان سے بات کر رہا ہے. سو بیسیکلی جو امیڈیٹ سارٹ آف ہیلپ ہوتی ہے, ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے, they do get into that engagement and for time being it's temporary relief for them کہ okay someone is listening to them, someone is catering their questions or they are getting some sort of immediate help. It won't be help but it would be like sort of support okay, someone is there and listening to them. So yeah, basically it's more like a screening tool. تھینک یو مس ثنا. اچھا, اب ہمارے پاس کچھ کویسچنز ہیں. ذیشان آپ ایکسس دے دیجیے, ڈائریکٹ کویسچن پوچھ لیں. ایکسس ہے ان لوگوں کے پاس. میرے کپل آف کویسچنس بھی ہیں اور جو کمنٹ بھی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی نے آج ہماری اردو کو کافی جو ہے نا وہ سدھار دیا ہے, اور بہت سارے الفاظ جو ہم صحیح طرح سے نہیں استعمال کر سکتے تھے اپنی لینگویج میں, تو پروفیسر اقبال آفریدی صاحب نے جو ہے نا وہ بہت اچھے الفاظوں میں جو ہے نا ڈیفینیشنس وغیرہ بتا دی ہیں. تو خاص طور پر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. جو پریونشن آف مینٹل ہیلتھ کے اوپر ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا کہ اسکول کا مینٹل ہیلتھ پروگرام اچھا تھا لیکن وہ شاید مس یوز ہوا یا وہ ہو گیا. تو ہر چیز مس یوز تو ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ابینڈن کر دیا جائے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اسکول کے ٹیچرس کو بھی جو ہے وہ اور پیرنٹس کو دونوں کو اس معاملے میں سینسیٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر کدوائی نے بتایا کہ جو ہے وہ اگر آپ ارلی ایج میں ارلی اسٹیج پہ مینٹل چیلنجز کو پکڑ لیتے ہیں, اسپاٹ کر لیتے ہیں اور اس کو انٹرونشن شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں خراب ہونے سے بچی جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کے اوپر آپ لوگوں کی ایسوسیشن کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے کہ اسکولس والوں کو, پرائیویٹ اسکول والوں کو بھی اور پبلک سیکٹر کو بھی جو ہے وہ کنونس کیا جائے کہ اس قسم کی سروسز پرووائڈ کی جائیں. دوسرا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جو فیملی ڈاکٹرس ہیں یا جنرل پریکٹیشنرس ہیں ان کی ایجوکیشن ٹورڈس مینٹل چیلنجز جو ہے نا اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور کس اسٹیج پر جو ہے وہ فیملی ڈاکٹر سے ایک اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ کی طرف جو ہے نا اس کو ریفر کرنا چاہیے. تو وہ ریڈ فلیگ سائنس جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اگر اویلیبل کر دی جائیں تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. اور تیسرا یہ کہ ہمارے یہاں سپورٹ گروپس کا رواج نہیں ہے کیونکہ جو سملر کنڈیشن سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان کے اگر آپس کے سپورٹ گروپس ہوتے ہیں تو دے آر ویری ہیلپ فل. یہ میں نے کئی معاشروں میں دیکھا ہے. تھینک یو. Thank you, Dr. Sir. Any more questions? Yes, Saima Atar have some questions. Saima? جی سامع. جی میں السلام علیکم, میں سمیہ اطہر ہوں. میں
آئی کیپ 2 ہوں اور ریکوری کوچ ہوں. میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر آفریدی صاحب سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر دیکھیں تو جو ہمارا پیرامیڈک اسٹاف ہے اور جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز وغیرہ ہیں، ان کا ہمیں ایک بہت اچھا اسپریڈ نظر آتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا بیسک سا مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کریکولم ڈیزائن کریں کہ جس کے اوپر ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں تاکہ یہ لوگ انیشیل لیول کے اوپر ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود ہی ہینڈل کر لیں، اور یہ کہ اگر کوئی سیریس پرابلم ہے تو اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے بیفور کہ وہ کسی بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں چینج ہو. اور یہ کہ اگر ہم، کیونکہ یہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے یا جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہوتے ہیں، یہ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ رورل ایریاز کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایسا کوئی پروگرام آلریڈی موجود ہے ان کی کہ کسی ٹریننگ کے لیے، یا یہ کہ کیا ایسا کوئی کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست قسم کی چیز کا نشاندہی کی ہے، اور اس پہ میں بتاتا چلوں. میرے خیال میں ڈاکٹر روبینہ کدوائی موجود ہیں یا نہیں، ان کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ایک دوست ہیں البتگین جو کہ ہارورڈ میں تھے. ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ ہم جناح ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز کو ٹریننگ دیں. تو جب اس سے میں نے سوچا کہ ہم پہلے لیول تو دیکھیں. جناح ہاسپٹل کی نرسز کا میں نے کافی عرصے خود لیکچر لیتا تھا، اب تو سلسلہ ذرا کمزور ہو گیا ہے شاید. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی اسیسمنٹ کر کے، تاکہ پھر اگلے اسٹیپ میں ہم وہاں سے ہارورڈ سے ان کی ٹریننگ کرائیں. تو پتہ چلا کہ بہت چیزوں میں بہت مسئلے تھے، کمیونیکیشن اور ایتھیکل ایشوز اور پروفیشنلزم کی کمی. تو پھر اس کا جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے، تو میں ایز اے ڈین جو بھی ہاؤس جاب اور وہ جو پوسٹ گریجویٹ کی انڈکشن ہوتی تھی، تو میں نے کوئی 10 سلائیڈیں بنائی تھی کہ پروفیشنلزم کیا ہے اور ایتھکس کیا ہیں، اور کس طریقے سے آپ کو بیہیو کرنا چاہیے کہ آپ کا کام عبادت سب بن جائے. تو ہم نے جب نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے کیا اسیسمنٹ، تو ہم بہت افسوس ہو رہا تھا کہ بہت پیچھے ہیں. لہٰذا ہم نے پھر اس کا اندازہ لگایا کہ ہم ابھی یہ ٹریننگ وہاں سے نہیں کرائیں گے جب تک ABC پتہ نہ ہو، تو ہم شیکسپیئر کی شاعری کیسے پڑھائیں گے. تو پھر ہم نے جو ہے سلسلہ شروع کیا ہر ویکلی. تو کووڈ آ گیا، کووڈ نے ہمیں روکا. پھر ہم نے کوشش کی کہ یہ زوم اور اس طرح کے، اس وقت زوم زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یہ تو کووڈ کے بعد یہ چیزیں ذرا ہو گئیں. ہم نے کچھ سلسلہ شروع کیا، لیکن میرے خیال میں روبینہ کدوائی صاحبہ بیٹھی ہیں، ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جناح ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز کی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جو کہ چھوٹے مسئلے خود ہی حل کریں. کیونکہ میں نے جناح میں 34 ایئرز جو گزارے، میں نے اندازہ لگایا کہ ہماری نرسز جناح ہاسپٹل کی تو بہت، میں کہتا ہوں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں میں کہ شکر ہے کہ دوسرے محکموں میں تو لوگ ٹپ لیتے ہیں، یہ نرسز ہماری یہاں میجارٹی یہ نہیں کرتی تھیں اور خیال رکھتی تھیں، لیکن ورک لوڈ زیادہ تھا اور ان کی بیسک چیزوں کا ایڈریس نہیں کیا جاتا تھا. مثلا نرسز کی بھرتی ہو گئی، ان کی رہائش کا بندوبست نہیں تھا. اور میں نے پھر جب اندازہ لگایا کہ انکوائری کی، ایک نرس نے سوسائڈ کیا تھا، تو مجھے انکوائری میں نے جب کی تو پتہ چلا کہ وہ صبح سے کوشش کر رہی تھی کہ کوئی اس سے بات کرے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہاں ہاسٹل میں ان کے لیے فقدان تھا. اب میں پتہ نہیں کہنا چاہتا نہیں تھا، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ ملٹی میڈیا تو تھا، لیکن کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں تھا، وہ میں نے ڈونیٹ کیا. اور وہاں پہ پودے لگائے کہ یار تھوڑا سا انوائرمنٹ اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فٹ بال اور باسکٹ بال اور چٹے جو ہے بیڈمنٹن کا کچھ سامان ہو کہ تھوڑا سا ریلیکس رہیں، وہ ہم نے شروع کیا. اور پھر ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم نے اپنے وارڈ میں ایک شفیق گوشہ عافیت بنایا اور اس کا رکھا کہ پروموشن آف مینٹل ہیلتھ اینڈ پریونشن آف ہارم. سوسائڈ لفظ ہم نے ہٹا دیا. شفیق میرے استاد کا نام تھا جو پچھلے مہینے بیچارے فوت ہو گئے اور سائیکیٹرسٹ تھے. اور گوشہ عافیت کا مطلب تھا کہ یہاں پہ آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں. اور گرین روم خوبصورت سے بنائے ہم نے.
تو میں پتہ نہیں کہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر ہم نے وہ سلسلہ جو ہارورڈ سے تھا وہ تو نہیں کر پایا، لیکن میں شکر گزار ہوں صورتی فیملی اور جناح ہاسپٹل میں جو وہ پیف ہے پیشنٹ فاؤنڈیشن، کہ انہوں نے ہمارے وارڈ کو بنایا، اور اس میں ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ اس میں پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی اور دیگر لوگوں کی ٹیچنگ ٹریننگ ہو، محض ٹریٹمنٹ کے علاوہ جو ہے تربیت کا اہتمام بھی ہو، اور اس پہ جو ہے کافی سارا کام ہوا ہے اور بڑا اچھا اسٹرکچر بن گیا ہے. تو اور اب ہماری بات جو ٹیم بھی ہے وہاں پہ روبینہ صاحبہ یا وہ جو صورتی فیملی نے وہ کی ہے، وہ جو ہے یاسمین اور دیگر، وہ کافی اچھے ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں ویسے بھی تقریباً 13 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے، اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ 70,000 بھی نہیں ہے. تو دنیا بھر میں ایک آیا تھا کہ 1 ڈاکٹر اور 4 نرسز کا ریشو ہونا چاہیے. ہمارے یہاں الٹا ہے، 1 نرس ہے تو 6 ڈاکٹر ہیں، یعنی پہیا 1 ہے تو اسٹیئرنگ 6 ہیں. تو اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور پھر کوالٹی نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے وہ تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ نرسز دھارے میں نہیں آتی تھی، کہ اسے کہتی تھی کہ یہ آپریشن ہوا، پانی پلاؤں، ڈاکٹر سے پوچھو، یہ کروں، ڈاکٹر سے پوچھو. ان کو کئی چیزیں ہیں. انگلینڈ وغیرہ میں نرسز ڈاکٹروں کو ٹریننگ دیتی ہیں اور دے آر ویری کمپیٹنٹ. ہماری والی بھی ہیں، لیکن ان کو اگر دیکھا جائے شروع سے ہی ٹیچنگ ٹریننگ کمزور ہے، اور کام تو بیچاریوں سے لیا جاتا ہے. لیکن اس ایریا میں ہم اچھے خاصے کمزور ہیں، اور اس پہ اچھا خاصا ذرائع مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے اگر بیرون ملک ہم بھیجیں، ان کو اچھی طرح ٹرین کریں، اور اپنی ملک کو بھی ہم کمی کو پورا کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال بھی میرا آپ ہی سے ہے، اور اتفاق سے آپ نے اس لفظ کا ذکر بھی کر دیا اپنے جواب کے اندر، اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ اتنے قابل لوگ آج یہاں پر ہیں آپ سب لوگ. تو کیا ہم پاکستان کے اندر کوئی سوسائڈ پریونشن ہیلپ لائن یا سوسائڈ ہیلپ لائن بنا سکتے ہیں؟ بالکل. اس میں تو سندھ مینٹل اتھارٹی نے اچھا میں اس میں بتا دوں، مجھے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ پہ ذرا اعتراض کرنا کہ سندھ کے لیے منشیات کے لیے وہ 10 وہ آئے تھے ہیلپ لائن، اور اتفاق سے وہ WHO میں جو بندہ تھا میرا کلاس فیلو تھا، اور کہا کہ یہ نہیں لگ رہے ہیں، ہم سارا واپس بھیج رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک ہمارے وارڈ کو دے دو. کہتا یہ تو سینٹری سندھ کے لیے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم سیکٹری کو لکھ دیں گے. ایک ہم نے دے دیا اس کو، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے ہم نے کمپنی کے تھرو ایک شروع کیا تھا وہ happiness.com. لیکن ہم نے اندازہ لگایا کہ جناح میں جو مریض آتے تھے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، تو زوم کیا ہے، اور اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے. تو ہم اس میں فیل ہو گئے. پھر ہم نے سندھ مینٹل اتھارٹی میں جو ہے وہ کریم خواجہ اور ہمارے دوسرے لوگوں کے تعاون سے ہم نے ایک ہیلپ لائن شروع کی، اور اس ہیلپ لائن کو ہم نے وہ کیا. لیکن چونکہ اس کو اندر محض ہیلپ لائن سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی شروع سے ہی وہ لوازمات کے ساتھ ساتھ اس کا پروٹوکول ڈیولپ ہو کہ کون بات کرے گا، کیا بات کرے. تو وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر اس کے لیے بندے رکھ رہے تھے تو گورنمنٹ کہتی تھی کہ نہیں یہ آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا، ابتدا تو کی. یہ اچھا طریقہ ہوگا، کیونکہ اگر 20 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں تو یہ ٹیلی سائیکیٹری اور ٹیلی مینٹل ہیلتھ، اس پہ میں نے ایک ایڈیٹورل بھی لکھا ہے، فری پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ، پب میٹ پہ. تو یہ ضرور ہے کہ ہیلپ لائن ہونی چاہیے، نہ صرف ذہنی صحت کے فروغ کے لیے، بیماریوں کی روک تھام کے لیے، بلکہ سوسائڈ پریونشن کے لیے. اور سوسائڈ کے بجائے بہتر ہوگا کہ ہم اس کو کہیں کہ ذہنی صحت کا فروغ اور نقصان سے روک تھام. اب وہ نقصان جو ہے وہ سوسائڈ بھی ہو سکتا ہے یا ہومسائڈ بھی ہو سکتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر. آصیہ صاحبہ may I ask please? جی جی زاہد اصغر جی. دیکھیں میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں چھوٹا سا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر جو ہے کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا آج کے پروگرام میں. میں بیسیکلی
आई एम HR बिजनेस एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंट। और इसी तरह मैं जो है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी खासा काम करता हूँ। और आजकल जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है उसमें भी 2 हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहा हूँ, बेसिकली इंगेजिंग दी मासेस या जो कम्युनिटी है और उनको राग़िब करना कि हाउ दिस कैन हेल्प देम। तो मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैं डॉक्टर इकबाल साहब की बात सुन रहा था कि वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मिले और उन्होंने बात की। एंड आई एम ऑल्सो एड्रेसिंग हेयर डॉक्टर आसिया। मैं दोनों से पूछना ये चाहता हूँ कि हम रोज़ाना जो टीवी पे या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जो कुछ देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में क्या है, और आप जैसे सीनियर दोस्त हमारी कैसे जो होलिस्टिक अप्रोच है उसको बनाने में या प्लान करने में और देन इंगेजिंग पीपल, उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर इकबाल से मैं मुखातिब हूँ कि डॉक्टर साहब आपने बात की नर्सेज की ट्रेनिंग की, तो ये कोई 6 साल 7 साल पहले आई हैड इन्विजिज कि जी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। And when I approached different communities of doctors and hospitals, nobody helped anything. उन्होंने कहा जी हमें सब आता है। अभी पिछले दिनों एक हॉस्पिटल अंदरून सिंध से उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी वो अपनी नर्सेज की या मेडिकल जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो आई एम प्रिपेयरिंग दैट ट्रेनिंग फॉर देम। और डॉक्टर इकबाल साहब अगर मुझे अपना वो बता देंगे कि जो 8-10 स्लाइडें आपने बनाई थी, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू ऑल्सो कमेंटेड ऑन वैल्यूज अबाउट नर्सेज। तो डॉक्टर साहब, जब माशरे में मेरा सियासतदान, मेरा प्रेसिडेंट, मेरा चीफ मिनिस्टर या मेरे जो बड़े लोग हैं वही वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू एंड मी कि हम नर्सेस को या जूनियर डॉक्टर्स को ये सिखाएं कि जी वैल्यूज़ पे अमल करना है। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब आप प्लीज रिप्लाई। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बातों से और आपकी सिंसेरिटी देखकर खुशी हुई कि आपने ये किया। मैं जब प्रेसिडेंट था पिछले साल तक, तो मैंने उस वक्त अपने टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को लेटर लिखा कि ये जो जिस तरह के चैनल खुले हुए हैं इसको किस तरह से किया जाए कि सिर्फ एक तरफा नेगेटिव चीज़ें तो आ रही हैं, मार दाड़ की फिल्में और ये वगैरह, क्यों ना आप 18 चैनल खोलें जिसमें से 16 चैनल तो होने चाहिए क्लास 1 to 16 कि सुबह एक क्लास हो गई 8 बजे और 2 बजे रिपीट हो गई, 8 बजे रात को फिर रिपीट हो जाए, ताकि हम लिटरेसी रेट को इन्हेंस कर दें, ताकि ये जो हमारे लिटरेसी रेट जो सो कॉल्ड इतना बताया गया है नहीं, जो नाम अपना लिख सकता है। तो मैंने खैर ये कह देता हूँ, मैंने ये कई प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये क्या जुल्म है, जो अपना नाम लिख सकता है उसको आप ख्वांदा करार देते हैं, जो अपना नाम बता सकता है उसको भी ख्वांदा कर दें। जो गूंगे हैं या बहरे हैं या बेहोश पड़े हैं वो नहीं करेंगे, तो 99% कर दो, खुद को अच्छा धोखा दो। तो मैंने ये लेटर लिखा और उसमें कहा कि 2 चैनल वक़फ़ कर दो, एक सिविक सेंस के लिए कि लोग गाड़ी कैसे चलाएं, वॉशरूम बाथरूम कैसे इस्तेमाल करें, क्या हो। क्योंकि मैं जब हज मिशन पे लोगों को ले गया था तो पता चला कि पाकिस्तानी हाजीज जो है, जो 7 लाख दफ़ा उन्होंने दिखाया, हर हाजी ने 7 दफ़ा दिखाया, उनको 2 तरह की इंजरी थी। एक ये जो है रान के पास, और दूसरा पैरों पे, अगले पैर के पंजे पे इंजरी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्यों हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि हमारे बड़े बदकिस्मती से, हालांकि सऊदी अरब, हमारे यहाँ भी लोग 10 करोड़ का मकान तो 20 करोड़ का बनाएंगे और वज़ू खाना नहीं बनाएंगे। तो हमारे जो हाजी थे वो कमोड पे चढ़ के उसको इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो टूट जाता था और इंजरीज के ये रान पे लगती थी उसको, थाइस पे। और दूसरा जो है वो वज़ू करते सैंक पे पैर ऊपर करके लगाते थे धोने के लिए वज़ू करते हुए, और वो नीचे आके उसके पैर पे जाके सैंक टूट जाता था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि सऊदी अरब के पास तो बड़ी वो है, वहाँ के जितने होटल हैं वहाँ कहीं भी जो है इंतज़ाम नहीं है वज़ू के लिए।
اور لوگ حاجی جاتے ہیں اور وہ بڑا. تو اس طریقے سے یہ جو آپ ہولسٹک اپروچ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے تو اپنی طور پر کوشش کی کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے. جیسے آپ جیسے لوگ یا دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پروفیسر رفیق کھانانی صاحب یا دوسرے کئی لوگ بیٹھے ہیں. دے آر ان پوزیشن ٹو گیو رادر دین ٹو گین. تو لہٰذا اگر جو فقدان ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوآرڈینیشن کی کمی ہے. اگر ہر ڈسٹرکٹ پہ یا ہر صوبے میں لیول پہ یا ہر محکمے کے لیول پہ پتہ چلے کہ کون لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان کو کوآرڈینیٹ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ ہولسٹک اپروچ ہو. اور میں تو ابھی بھی آپ میرا نمبر بھی نوٹ کریں جو ہے کہ میں نرسز کی ٹریننگ یا ان کی کیریکولم ڈیولپمنٹ میں یا جو ہے باقی چیزوں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو اس سے بہت ساری موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی کو ہم روک نہیں سکیں. شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ پارٹیسپینٹس آپ لوگوں کے کچھ اور کوسچنس بھی ہیں بٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم I will now request Dr. Minhaj Kidwai to say a few words. Dr. Minhaj is the CEO of Unit Consultants. He is former CEO of Sindh Healthcare Commission. Dr. Minhaj. Assalamu alaikum, Asiya and all the participants and our respected speakers. It was really enjoying کہ جو آپ لوگ کر رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ ابھی چلتا رہے, مزید رات اسی طرح یوں ڈھلتی رہے تاکہ ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. جو ہمارے درمیان اس قسم کے نالجیبل اسپیکرز ڈاکٹر آفریدی ہیں جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں انگریزی کے الفاظ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں. تو اٹس ریئلی سم بلیسنگ کہ اس کی ایک ڈکشنری اگر ڈاکٹر آفریدی بنا دیں, میں ریکویسٹ کروں گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایز اے ہیلتھ مینجمنٹ کنسلٹنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ کہ ہمیں 4 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز کو مینیج کرنے کے لیے. ایک ایز اے انڈیویجول, اس کو میں سیلف کہتا ہوں. ایک جو ایشوز ہوتے ہیں ود سوسائٹی, جو انوائرمنٹل پرسپیکٹیو سے چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم ہوتا ہے ہمارا ایگزسٹنگ, اور پلس اسٹیٹ پالیسی. تو یہ 4 ایسے اگر ہم کمبائن کر لیں کسی بھی ہیلتھ مینجمنٹ, کسی پروجیکٹ مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے, سو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ہم چیزوں کو پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں. اور جیسے سیلف مینجمنٹ اگر ہم مینٹل ہیلتھ پہ اپلائی کریں تو ڈاکٹر آفریدی نے جو بات کہی ABC مینجمنٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو امپورٹنٹ ہوتی چیز وہ لائف اسٹائل ہے, نیوٹریشن ہے. تو انڈیویجول اگر اپنی پہلے خود ہی حفاظت کر لے گا تو ہم جو بات کر رہے ہیں پرائمری کیئر کی, ارلی پریونشن کی, ڈیزیز پریونشن کی, ہیلتھ پروموشن کی, تو وہ انڈیویجول لیول پہ ہی اگر ہم یہ احساس کی طرح سے لوگوں میں اجاگر کر دیں کہ صحت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, اور ہم اسلام بھی ہمارا کہتا ہے کہ صحت نصف ایمان ہے ہمارا. سو اگر ہم صحت کو کنسیڈر کریں گے اور جو بھی چیزیں ہمیں ایشوز فیس کرنے ہوتے ہیں, اگر ان کو انیشیلی اگر ریزالو کر لیں گے تو ہم وہ سیلف کی جو لیول ہے اسی پہ چیزوں کو اپنے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہیں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں. جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے تو نیچرلی اس میں انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. پلس یہ کہ سوسائٹی جو ہے وہ انفلوئنس بھی کرتی ہے ہماری عادات و اطوار کو, اور جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے ہم اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں شاید. تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے, اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں یہ کہ سوسائٹی ایک مین رول پلے کر سکتی ہے ڈیزیز پریونشن میں اور ہیلتھ پروموشن میں. اور اس کے ساتھ جو سسٹم کا بات ہم کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں جو کیپیسٹی بلڈنگ یا ٹریننگ کی بات ہوئی, آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کریں, اسپیشلی جو نرسز ہیں, LHPs ہیں, ایون مڈ وائفز ہیں, تاکہ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ہیلتھ کیئر کے, وہ جب تک کہ گراس روٹ لیول کی کیپیسٹی ہم بلڈ نہیں کریں گے ہم اپنے ہیلتھ کیئر کے انڈیکیٹرز کو امپروو نہیں کر سکتے. سسٹمک امپروومنٹ, پرائمری ہیلتھ کیئر پہ فوکس زیادہ ہو ہمارا, وجہ سے کہ ہم ہاسپٹلس بلڈ کریں یا ہاسپٹل کی طرف جائیں یا کلینکل آسپیکٹس کو دیکھیں. تو اگر ہیلتھ پروموشن اور ڈیزیز پروموشن کو ہم فوکس کریں گے سسٹمس میں, پلس کوالٹی امپروومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کی بات ہے اس میں پالیسیز کی بات کروں گا خاص طور سے, کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں اگر ان کا امپلیمنٹیشن پراپرلی ہو تو ظاہر بات ہے کام آسان ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ان ایتھیکل پریکٹسز بہت زیادہ پریویلنٹ ہیں جس میں ایک ریگولیشن کی شاید اتنی نہیں ہے امپلیمنٹیشن ہے.
ہم نے تھراپی ورکس کا کام دیکھا, اور اسی طرح سے اور جو ایسی آرگنائزیشنس ہیں, لوگ ہیں جو کہ میل پریکٹس کرتے ہیں, اس میں کمپٹنسی کا ایشو ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کے حوالے سے خاص طور سے. سو جو ریگولیشنز ہیں اس کو اگر ہم فوکس کر رہے ہیں اسٹیٹ لیول پہ پالیسیز کو دیکھتے ہوئے, تو اگر یہ 4 ایس کو اگر ہم کمبائن کر لیں ان ٹرمز آف دی مینجمنٹ آف مینٹل ہیلتھ ایشوز, تو وہ ہم کر سکتے ہیں کام. دوسرے یہ کہ جو آج پرائرٹیز کی بات ہوئی, تو ہم یہاں پر اگر گلوبل پرائرٹیز کی بات کریں اور ساتھ میں لوکل پرائرٹیز کی بات کریں, سو تو 2 مین ایشوز ہیں جو کہ گلوبل بھی افیکٹو ہیں اور لوکل بھی ایکشن میں ہیں, وہ سوسائڈ اور ڈپریشن ہے. سو سوسائڈ کی بات ہوئی یہاں پر کہ سوسائڈ کے لیے جو ہے نا وہ ہم ہیلپ لائن ڈیولپ کریں. ان مائی اوپینین اگر ہم بات کریں تو سوسائڈ کے لیے اور باقی النیسز کے لیے اگر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ کے ٹولز کو استعمال کریں اور ارلی پروڈکشن ماڈلس ڈیولپ کریں اس پرسپیکٹو سے, سو یہ کہ ہمارے پاس ایک ماڈل ایسا آ جائے گا جس میں کہ ہم لوگوں کو سوسائڈ کرنے سے یا ان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریشن سے یا جو ان کی ڈپریشن کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. سو اگر ہم یہ ہیلتھ انوویشنز کی طرف جائیں, اور جو آج کل زیادہ کامن ہے, اس میں اسپیشلی میں بتانا چاہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ریسنٹلی 14 انوویشنز جو ہے نا وہ ان کو فنڈ کیا ہے جو کہ فوکسڈ ہے مینلی آن مینٹل ہیلتھ. سو اگر ہم ایز مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس اس چیز کو فوکس کریں کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا اور ایشوز ہیں جس میں یہ کہ ہم انوویشن کے ذریعے چیزوں کو مینیج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, سو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تسکین نے ایک چیٹ بوٹ کا ڈیولپ کیا ہے, اینڈ آئی آلسو ہیو ورکڈ فار اے چیٹ بوٹ فار کرائسٹ یونیورسٹی. سو وہ ایک بگننگ ہے اس طرح سے, مگر یہ کہ اگر جو النیسز ہیں, جو ڈیزیزز ہیں, اگر اس کے ارلی پریڈکشن ماڈلس تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیولپ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ہمارا اگر وے فارورڈ آج کے سیشن میں دیکھوں تو اس میں یہ کہ ہم نے جو حاصل کیا وہ جو ہمارے اسپیکرز تھے انہوں نے بہت اچھی طرح پارٹیسپیٹ کیا, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ڈاکٹر آفریدی, ڈاکٹر بینا, ڈاکٹر نور, ڈاکٹر ثنا صدیقی, ڈاکٹر ثنا لیاقت, and also to Dr. Afiq Kanani for being with us throughout this session and helping us in this organization of this session, and my team too, and all the participants who were here. And I'm sure کہ ہم آج سے یہاں سے جو میسج لے کے جائیں گے وہ ہوگا کہ ہم انڈیویجولی جو ہے وہ لیول پہ کام کریں ان ٹرمز آف ہیلتھ پروموشن اینڈ ڈیزیز پریونشن. پرائمری ہیلتھ کیئر پہ فوکس کریں, کمیونٹی ہیلتھ پہ فوکس کریں, اور جو ٹریننگز کی بات ہو رہی ہے اس وقت ایٹ گراس روٹ لیول, I'll be more than happy to sort of contribute towards those trainings کہ ہم اپنا جو گراس روٹ لیول کے ورکرز ہیں ان کی کیپیسٹی بہتر کر دیں گے, اور ساتھ میں یہ جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس کی بات کر رہے ہیں یا انوویشنس کی بات کر رہے ہیں, سو ہمارا پلیٹ فارم ہی اسی پرسپیکٹیوز کے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں اور ہیلتھ کیئر انوویشنس کی بات کرتے ہیں. So this platform is available for all who want to participate with us in this endeavor, and I thank all of you for being with us tonight. Thank you. Thank you, Dr. Minhaj. So we will conclude our session here, and thank you all the participants for your time, for giving us valuable insights on mental health, and such sessions are very important and should be continued in future to give us more knowledge. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Wa alaikum salam. Thank you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.